सेकेंडरी मार्केट है उसको रोक सकें। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स की जो सेकेंडरी मार्केट है उसके बारे में बात की गई और तजवीज़ ये आई कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स बिकते हैं मार्केट के अंदर, इसका भी कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो। इसके अंदर भी आईजी साहब को मैकेनिज्म बनाए, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनाए, ताकि जो सेकेंड हैंड मोबाइल की आड़ में चोरी शुदा मोबाइल बिकते हैं उसकी हम रोकथाम कर सकें। बुनियादी मकसद ये था कि अगर इन मोटर बाइक्स की, इन मोबाइल की आप सेकेंडरी मार्केट को रोक देंगे तो इसकी चोरी के अंदर भी रोकथाम की जाएगी। इसके साथ साथ एपेक्स कमेटी ने, डीजी रेंजेस ने, कोर कमांडर साहब ने इस बात को अप्रिशिएट किया जो सिंध गवर्नमेंट की काविश थी कि अब जो मोटर बाइक्स नहीं बनेंगी उसके अंदर ट्रैकर लगाना मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी होगा, तो इसके ऊपर भी कानून साजी अब की जाएगी। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर बात की गई कि बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जहां पर बलूचिस्तान से या पंजाब के एरिया से दहशतगर्द सूबा सिंध में दाखिल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर बात की गई और कोशिश ये की गई कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और स्ट्रेंथन किया जाए। हम वहाँ पर पुलिस स्टेशन बना चुके हैं। कोशिश इस बात की जाएगी कि वहाँ पर जो अमला है उसको और ट्रेन किया जाए, उसको और इक्विप किया जा सके, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी हम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, ताकि ये जो टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की नकलो हरकत है इसको रोका जा सके। चूंकि बात रिहैबिलिटेशन की जा रही थी, तो कच्चे पक्के एरिया की कनेक्टिविटी की भी बात की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि जो कच्चा एरिया है उसको भी पक्के एरिया के साथ कनेक्ट किया जाए और कच्चे एरियाज के अंदर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस हो, वहां पर सिविक एम्यूनिटीज अवेलेबल हो, ताकि उन लोगों को भी हम क्राइम से हटा के मेन स्ट्रीम में, शहर के साथ आम मुआशरे में हम शामिल कर सकें। सेफ सिटी के बारे में बात की गई। एपेक्स कमेटी को बताया गया कि अक्टूबर 2018 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड ने फैसला किया कि जो पिछला सेफ सिटी प्रोजेक्ट था उसको हम कैंसिल करें और इस प्रोसेस को फ्रेश स्टार्ट किया जाए। तो तजवीज़ इस बात की आई कि कराची इतना बड़ा शहर है, पूरे शहर के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना किया जाए। पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसका तयन रेड जोन से किया जाएगा और कुछ अहम मकामात जैसे कि शारे फैसल, एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर हमारा है, नेशनल स्टेडियम, यूनिवर्सिटी रोड, इसको उसमें शामिल किया जाए। पहले हम ये पायलट प्रोजेक्ट रेड जोन का के साथ स्टार्ट करेंगे, सेफ सिटी का, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इंशाल्लाह कामयाबी के बाद इसको हम बाकी शहर के हिस्सों में और सूबा सिंध में फैलाएंगे। एक और बहुत अहम फैसला जो आज एपेक्स कमेटी ने किया वो टेररिज्म के जो केसेस के अंदर अक्विटल होता है उसके अंदर अपील का एक इशू बड़ा होता है कि अपील फाइल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फैसला ये किया गया कि होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि ब्लैक टेररिस्ट, जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली ये काम करते हैं, जिनका पेशा यही है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व हो, अपनी सजा काटें, बेल पर वापस आए और फिर वो क्राइम कंडक्ट करें। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जाएगी और लिस्ट तैयार करने के बाद SOPs इशू होंगे कि अगर ऐसे क्रिमिनल्स के केसेस के अंदर अक्विटल होता है या उनकी बेल होती है तो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत प्रोसिक्यूटर जनरल के थ्रू अपनी इन केसेस के ऊपर, इन फैसलों के खिलाफ अपील फाइल करेगी। जो कराची के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसके बारे में बात की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि सिंध हुकूमत अपनी कोशिश इस बात की करे कि जिन लोगों का रोजगार जा रहा है उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने एपेक्स कमेटी के अरकान को इस बात से आगाह किया कि काबीना ने अपने आखिरी इजलास के अंदर 2 बड़े अहम फैसले किए थे। पहला फैसला था नजर खानी की दरख्वास्त फाइल करने का, जो कि हम पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं, और दूसरी चीज रिहैबिलिटेट करने के लिए एक कैबिनेट की कमेटी बनाई गई थी। एपेक्स कमेटी के अरकान को बताया गया कि उस कमेटी ने अभी तक क्या क्या काविशें की हैं, जो अफेक्टीज हैं उनकी लिस्ट कहाँ तक तैयार की जा चुकी है और किस तरीके से उन लोगों को, अफेक्टीज को सिंध हुकूमत रिहैबिलिटेट करेगी। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव चीज आज की एपेक्स कमेटी की 23वें इजलास की थी वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की काविशों की वजह से सिंध में मिसाली अमन है, सस्टेनेबल अमन है और अब हमें कोशिश इस बात की करनी है कि इस अमन को और तरीके से देरपा रखने के लिए हम लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस बनाएं ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सके और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, अमेंडमेंट ये बताइएगा सर, सजाओं में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो उसमें जो सजा का पहले उसको बढ़ाएंगे, कितने साल
جی بنیادی طور پہ ان اسٹریٹ کرائمز جہاں پہ ویپنس کا استعمال ہوتا ہے ان کو ہم اینٹی ٹیررزم کے ایمبٹ میں لے آئیں گے، تو جو سزائے تجویز اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں اسی کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے تاکید کی ہے لا ڈپارٹمنٹ کو کہ اگلی جو کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر اس امینڈمنٹ کو تیار کر کے کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کابینہ اس بات کو منظور کر سکے۔ آج سائبر کرائم سے متعلق کی بات کی، کورس کمانڈر نے کہا کہ آرمی چیف سے مدد لیں گے، اس سلسلے میں کیا بات کی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے جب سیف سٹی کی بات کی جا رہی تھی تو اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیف سٹی کے پروجیکٹ کے اندر جو ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا کہیں اس کے اندر انفلٹریشن نہ ہو اور وہ چیز کہیں مس یوز نہ ہو۔ تو سندھ حکومت نے چیف منسٹر صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو چیزوں کو بروئے کار لانا پڑے گا ان چیزوں کو میک شور کرنے کے لیے کہ کوئی انفلٹریشن سائبر لیول پر نہ ہو، اس کی روک تھام کے لیے جو سندھ گورنمنٹ کو کرنا پڑا ہم کریں گے۔ آرمی چیف سے اگر مدد لینے کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کریں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور یہ سیف سٹی پروجیکٹ میں جو پہلے سے سسٹم کام کر رہا ہے اس کا تو آپ نے معاہدہ منسوخ کر دیا، اب وہ کام کرتا رہے گا فوری طور پر یا نہیں؟ دیکھیے دوسرا سوال یہ ہے اچھا دیکھیں سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی امپلیمنٹ ہو نہیں پایا، وہ ٹیکنیکل سٹیجز پہ تھا۔ پریکٹیکلی پولیس کے پاس 2700 کیمراز ہیں جو کہ آج چل رہے ہیں، جو کہ انٹیگریٹڈ ہیں۔ آج ایپیکس کمیٹی نے اس بات کا زور دیا کہ اور بھی آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سیوک اتھارٹیز کے جو کیمریز ہیں ان کو بھی پولیس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ اور بہتر طریقے سے ان کی سرویلنس ہو سکے۔ تو اس چیز کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرویلنس کو بہتر بنانے کے لیے جو ایگزسٹنگ کیمراز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا، اس کی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے گا، لیکن جو سیف سٹی کا پراپر پروجیکٹ ہے وہ ریڈ زون کے لیے پائلٹ کے طور پر سٹارٹ کیا جائے گا۔ اس میں پورا ریڈ زون شامل ہوگا، شارع فیصل شامل ہوگی، یونیورسٹی روڈ شامل ہوگی، جو ہمارا کنونشن سینٹر جہاں پہ آئیڈیاز ایگزیبیشن ہوتی ہے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی، اس کو شامل کیا جائے گا۔ ایک سوال بیرسٹر صاحب یہاں سے بھی لے لیں، یہ بتائیے گا کہ کرائم کی شرح میں کمی ہونا ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ کیسا انوکھا کرائم فری شہر ہے جہاں روزانہ سینکڑوں شہری موبائل فون سے محروم ہو جاتے ہیں، بینک ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اے ٹی ایم میں لوٹ مار ہوتی ہے، شہری سڑکوں پہ جو ہے نا لوٹے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح مدارس کی مانیٹرنگ ہے، این جی اوز کی مانیٹرنگ ہے، نجی اسکولوں کی مانیٹرنگ ہے، اور موبائل مسروقہ موبائل کا معاملہ ہے، موٹر سائیکل میں ٹریکر لگانے کا معاملہ ہے، یہ پہلے بھی فیصلے ہو چکے ہیں۔ موٹر سائیکل کی ٹریکر کا تو میں نے آپ کو آلریڈی جواب دے دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی مدارس کی یا اسکولوں کی رجسٹریشن کی، اس کے بارے میں بھی کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکیں اور اس معاملے کو افیکٹولی ہم ریزالو کر سکیں۔ ایک اور سوال آپ نے کیا پوچھا تھا؟ کرائم فری شہر جی آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب 2013 میں کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا، جب یہ ایپیکس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، تو کراچی شہر کے اندر کرائم کی کیا شرح تھی، اور آج الحمدللہ آپ ان بڑے بڑے ٹیررزم کے انسیڈنٹس، ٹارگٹ کلنگ کے انسیڈنٹ، کڈنیپنگ فار رینسم کے انسیڈنٹ سے نکل کے ان کو ختم کرنے کے بعد آپ چھوٹے پیٹی کرائمز کے اوپر آ گئے۔ لیکن یہ بھی ایشو اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کی ہے، اسی لیے آج ایپیکس کمیٹی نے ان پیٹی کرائمز کے لیے، ان اسٹریٹ کرائمز کے لیے بھی 2 بڑے اہم فیصلے کیے۔ ایک کہ جہاں پر ویپن استعمال کیا جائے گا اس کو ہم اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے فولڈ میں لے کر آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو پیٹی کرائمز ہوتے ہیں، یا تو موٹر بائک چوری ہوتی ہے یا موبائل فون چوری ہوتا ہے، ان کی رجسٹریشن کا اگر پروسیس سٹارٹ ہوگا تو آپ جب اس کی سیکنڈری مارکیٹ کو ختم کریں گے تو اس کی بھی روک تھام ہو سکے گی۔ انشاءاللہ یہ ہماری پرائیورٹی پہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے بڑے بڑے کرائم سے اس صوبے کو، اس شہر کو ہم نے پاک کیا ہے، اسی طرح اسٹریٹ کرائم سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ قابو پا لیں گے۔ مقدمات بھیجے جانے تھے، فوجی عدالتوں میں جو مقدمات بھیجے جانے تھے، کتنے مقدمات کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بھیجے جائیں اور کتنے پینڈنگ میں، اور کوئی اہم اگر آپ بتا سکیں تو؟ آج جو ملٹری کورٹس کے بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوا، اس بات کو شیئر ضرور کیا گیا تھا، لیکن ہوم سیکرٹری صاحب نے یہ گزارش کی کہ اس وقت جو کہ 4 سٹیج پروسیس ہے جس کے تحت ان کیسز کا تعین کیا جاتا ہے، جن کیسز کے اندر ان 4 سٹیجز کو پورا کیا گیا ہے وہ آلریڈی ملٹری کورٹس کو ریفر کیے جا چکے ہیں۔ اس طرح کوئی کیس سندھ گورنمنٹ کے اینڈ پہ پینڈنگ نہیں ہے جس کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے۔ یہ ایم پی او تحت کریک ڈاؤن ہوا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں، کیا ان کو آزاد کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کوئی ڈسکس ہوئی ہے یہاں پر؟ اس طرح کی کوئی چیز آج ڈسکس نہیں ہوئی۔
اچھا آج جو ہے آج جو ہے آپ نے کہا کہ جو متاثرین ہیں انکروچمنٹ کے ان کو بحال کیا جائے گا. آج بھی کچھ بندے گرفتار نیو سبز منڈی میں گرفتار کیے گئے انکروچمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. تو کیا احتجاج کرنا جرم ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, احتجاج کرنا تو ہر کسی کا آئینی قانونی حق ہے, لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کسی سرکاری املاک پہ یا کسی پرائیویٹ پراپرٹی کا نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا. مجھے اس کی صحیح انفارمیشن نہیں ہے چونکہ میں میٹنگ میں تھا, لیکن میں اس کی جانچ پڑتال کروں گا, اور اگر کہیں غلط چیز ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو شور کراتا ہوں سندھ گورنمنٹ کسی غلط چیز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. مرتضیٰ, کل وزیر اعظم آئے تھے, بہت ہی غلط خبریں بھی چلی تھی کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان, سندھ اور وفاق کے درمیان بھی اختلافات کی خبریں آئی تھی. تو کیا اس طرح کی صورتحال ہے؟ اور یہ بھی فیصل واوڈا نے کل کہا تھا کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سندھ حکومت نے گورنر کو نہ شامل کر کے غلط پیغام دیا ہے. اچھا, آپ سب جو ہے تاریخ کو خود جانتے ہیں, تاریخ کو آپ نے دیکھا ہے. ایپیکس کمیٹی کے اندر کبھی بھی گورنر سندھ جو ہے وہ شامل نہیں تھا, ان کو اسپیشلی انوائٹ کیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ حکومت نے ایپیکس کمیٹی کے اندر گورنر صاحب کو نکال دیا, یہ بالکل تاثر غلط ہے. کل جو وزیر اعظم صاحب سے وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ہوئی وہ وزیر اعظم کی ریکویسٹ پہ کی گئی تھی, اور میٹنگ تقریباً کوئی 15-20 منٹ جاری رہی. اس میٹنگ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے جو اوور آل سندھ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے بارے میں چیف منسٹر صاحب سے پوچھا, اور اس بات کا اطمینان کا اظہار کیا کہ الحمدللہ جو سچویشن 2008 کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تھی, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صوبہ سندھ میں تھی, آج وہ سچویشن نہیں ہے. ہم کانوائز میں نہیں گھومتے ہیں, لوگ فریلی گھوم سکتے ہیں. تو اس بات کی میں نے تعریف کی. چیف منسٹر صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو وزیر اعظم کے سامنے رکھا کہ سندھ گورنمنٹ ایک آئینی حکومت ہے, سندھ گورنمنٹ آئینی حدود میں بلیو کرتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جس چیز پر کام کرنا چاہے گی سندھ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے گی. اس سلسلے میں بجلی گیس چونکہ وفاقی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سبجیکٹس ہیں, تو چیف منسٹر نے اس بات کو خوش آمدید کہا کہ اگر وفاقی حکومت کوئی کام کرنا چاہے گی تو بالکل ہم کو خوش آمدید کہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو پروونشل سبجیکٹس ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت آتے ہیں, ان پروجیکٹس کو, ان ڈیولپمنٹ کے کاموں کو پروونشل گورنمنٹس کے تھرو کرایا جائے, کیونکہ یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ اس کی مجاز اتھارٹی ہے. یہ گزارشات چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھی. 15-20 منٹ یہ میٹنگ. اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ امن امان کے باوجود 3 ایسے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. یہ 3 واقعات جس میں قائد آباد, کوثل خانہ اور اس کے بعد جو میلاد میں ہوا, اس کے کیا شواہد ملے؟ کیا یہ کوئی ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے یا ایک ہی کمپنی نے سارا کروایا؟ دوسرا سوال یہ ضمنی ہے کہ آج جب کچھ صحافی جو رہتے ہیں بحریہ ٹاؤن وہ باہر نکل رہے تھے تو پولیس نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا, جو یہ 3 انسیڈنٹس کی آپ نے بات کی ہے اس کے بارے میں بریف کیا گیا ایپیکس کمیٹی نے, بٹ میں سمجھتا ہوں چونکہ معاملہ اندر انویسٹیگیشن ہے تو اس کے اوپر کامنٹ کرنا غیر مناسب ہوگا. کیوں ہم ٹیررسٹ کو کوئی لیڈ دیں. میں یہ شور کراتا ہوں سندھ کے رہنے والوں کو, کراچی والوں کو, کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کانشیس ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر. ایپیکس کمیٹی نے ہر چیز کا جائزہ لیا اور چیزیں انڈر کنٹرول ہے الحمدللہ, کوئی ایسی تشویشناک صورتحال نہیں ہے. جہاں تک بات صحافیوں سے پولیس کے رویے کی ہے, مجھے خود اس بات کی انفارمیشن نہیں ہے, کچھ دوستوں نے شیئر کیا, میں جا کے چیک کرتا ہوں. اگر پولیس نے کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی چیز کی ہے تو بالکل اس کے خلاف سندھ مدارس کے حوالے سے جو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے کافی عرصہ ہو گیا, ہم سنتے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی اس کا ٹائم فریم آپ لوگوں نے طے کیا کہ یہ کب تک اس کو فائنل کرنا ہے؟ اس میں ایک ضمنی سوال بھی لے لیں. آپ نے فرمایا ہے کہ جو غیر قانونی سردیوں گرمیوں میں لوگ افراد ملوث تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بلوچستان کی طرح ان سے ہتھیار لے کے ان کو سرٹیفکیٹ پھول دیے جائیں گے اور نقد انعام دیا جائے گا, جاب دی جائیں گی, کیسے کریں گے اور کس کو کریں گے؟ منسٹر صاحب ایک اس میں اضافہ کرتے ہیں, عام معافی دے رہے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں, کوئی عام معافی والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سزا کاٹ کے جیل سے نکلتا ہے تو سوسائٹی کا یا ریاست کا یہ کام ہے کہ کوشش کرے کہ واپس وہ کرائم کی دنیا میں نہ جائے. تو
तो रिहैबिलिटेट करने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि उन लोगों को ऐसे मौके प्रोवाइड किए जाएं कि अपना गुजर बसर करने के लिए उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो बुनियादी तौर पर आज एपेक्स कमेटी में ये फैसला हुआ और सिंध काबीना ने भी यही फैसला किया था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों के पास रोज़गार के मौके होने चाहिए ताकि उनकी मुआशी सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। मुर्तज़ा साहब ये बता दीजिएगा, गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस में जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़ीर और गवर्नर भी बैठे थे, जिसकी वजह से मुलाकात तवील नहीं हुई। और दूसरा कि वहाँ की जो मीडिया है गवर्नर हाउस की, उन्होंने कोई फुटेज, कोई खबर नहीं जारी की। बाकी जो 20 मुलाकातें थी उनके फुटेज भी आए, खबरें भी आई। तो क्या वजह है और सीएम ने ऐसी क्या बातें की और क्या पीटीआई के जो रहनुमा खौफजदा थे कोई शिकायत ना करें, अकेले में क्यों मिलने नहीं दिया गया? नहीं तो आपको किसने बताया जब कोई तस्वीर नहीं आई कि वहाँ पे वफाकी वज़ीर भी अवेलेबल थे? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वज़ीर आज़म, गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब 3 लोग वहाँ पर अवेलेबल थे और उन्होंने आपस में डिस्कशन की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कराची शहर आते हैं और कराची के स्टेक होल्डर से मुलाकात करते हैं तो कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत है। तो अगर आप कराची के बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर से मुलाकात कर रहे हैं, चेंबर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उस मुलाकात में अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब को बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा लोगों के लिए भी कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ऑन द सेम पेज है। लेकिन मैं फिर इस बात को वाज़ेह करूं कि ये मुलाकात जो 15 मिनट का स्लॉट दिया गया था, ये वज़ीर आज़म साहब ने दिया था, ये वज़ीर आला साहब की रिक्वेस्ट पर नहीं किया गया था। बहुत शुक्रिया।